پہلا میسج جو تھا وہ کس نے کیا؟ فضا نے کیا یا آپ نے کیا؟ نہیں، پہلا میسج میں نے کیا تھا. اچھا، کیوں؟ السلام علیکم کہا تھا. پہنچ گئی ہیں آپ گھر خیر سے؟ تو پہنچا کے بھی تو آپ ہی آئے تھے. پہنچا کے آئے تھے پوچھنے پہنچ گئی گھر، تو کیا آدھے رستے سے بس پہ بٹھا دیا تھا آپ نے؟ 12 اراؤنڈ 12 to 13 آورس فلائٹ تھی نا آپ کی جی وایا دبئی. جی، تو اس لیے میں نے پتہ کیا کہ آپ پہنچ گئی ہیں. اچھا وہ پاکستان جب میں پہنچی پاکستان تھی، جب مگر آپ کا میسج مجھے پہلے بھی آیا تھا، آپ ایک میسج بھول گئے. وہ جب آپ پلین میں بیٹھی تھی پہلا محبت تو میسج دیکھیں، جب پہلی محبت ہوتی ہے تو اس کا پہلا میسج سب کچھ یاد ہوتا ہے. پہلی ملاقات، پہلی فون کال سب یاد ہوتی ہے. وہ آپ بھول گئے، آپ نے پاکستان والا میسج بول دیا. جو بیچ والا میسج تھا وہ کدھر گیا؟ ہاں بیچ والا یہ میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ ہیو اے نائس جرنی، وہ والا لنڈن سے جب آپ پلین لے رہی تھی دبئی کے لیے. کھل کے بتا دیں نا، کیوں شرما رہے ہیں؟ اس میسج میں جو لکھا تھا بتا دیا، میں بتا دوں. آپ بتائیں. انہوں نے لکھا السلام علیکم، اس کے بعد میں نے لکھا وعلیکم السلام. میں نے کہا ایم سوری، میری دوست بہت زیادہ آپ سے سوال کر رہی تھی، آپ سے باتیں کر رہی تھی. ایم سوری، مجھے گاڑیوں کی اتنی اس کی مجھے نالج نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ کی گاڑی کون سی ہے. اور ہوا یہ کہ جب وہ قیمت بتا رہی تھی پیچھے بیٹھ کے کہ فضا علی تمہیں نہیں پتہ یہ گاڑی کون سی ہے، جی ویگن ہے. تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ. تو اس نے قیمت بھی بولنا شروع کر دی، اتنے کی آتی ہے یہاں پہ، یہ اتنے کی ہوتی ہے، تو میں اس کے بارے میں نہیں پتا. مطلب شی واز انسلٹنگ می، میری دوست مجھے ذلیل کر رہی تھی. تو مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ مطلب میں ایسے تو سب کچھ جانتی ہوں، تو گاڑیوں کی مجھے کوئی نالج والج نہیں ہے. تو میں ان سے بہت کم بات کر رہی تھی. ایسی تھا ایسے ہی ہے بالکل. ظاہر آپ ادھر رہتی بھی نہیں تھی، آپ کو میں نالج رہتی بھی نہیں گاڑیوں کا. تھی. تو پھر نا میں ان کو میں نے خود میسج لکھا. میں نے کہا کہ یہ سین تھا، بٹ اینی وے میری دوست ہے بہت اچھی اینڈ شی وانٹس ٹو بی فرینڈ ود یو. تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو بولوں کہ آپ سے جو ہے نا ان ٹچ رہے میرے جانے کے بعد بھی نا. تو یہ میں نے ان کو میسج کیا. تو انہوں نے آگے سے نا کافی دیر کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر مجھے ایک میسج آیا کہ مجھے تو آپ بہت اچھی لگی. تو اس کے بعد ان کا پھر یہ میسج میں نے دیکھا تو مجھے لڑکیوں کو پتہ چل جاتا ہوتا ہے کہ میسج کس حساب سے. تو پھر میں نے دیکھا تو میں نے کہا اچھا بات کچھ اور ہے. میں نے کہا کہ مجھے ایکچولی نا میرے پر رسپانسبلٹیز بہت ہیں. مجھے لاہور جانا ہے، تو میری بیٹی ہے اور مجھے اپنی چیزیں دیکھنی ہے. میں دوست وغیرہ نہیں بناتی. آپ مائنڈ میں کوئی یہ چیزیں نہ سوچیے گا. اور اگر میں نے آپ کو اپنا نمبر دے دیا تو آئی ڈونٹ ٹاک ود اینی مینز اینڈ یہ میرے کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے. اینڈ آئی ڈونٹ میک فرینڈس. بوائز کو تو میں بالکل بھی اپنا دوست نہیں بناتی، میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے. تو آپ ایسا کچھ نہیں سوچیے گا. تو انہوں نے آگے سے لکھا ہاں میں بھی آپ کو اپنا دوست بنانے کا نہیں سوچا، کچھ اور بنانے کا سوچ رہا ہوں. بات کچھ اور شروع ہو گئی. پھر میں نے ان کو آگے سے میسج ہی چھوڑ دیا، بالکل آرچیو میں ڈال دیا. اس کے بعد ایک دن گزر گیا اور ایک دن کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میری فیملی آپ سے ملنا چاہ رہی ہے، اگر آپ ادھر ہی موجود ہیں. میں نے کہا وہ سیلفیوں والا سین ہوگا، فیملی ملے گی، گھنٹہ 2 گھنٹہ ضائع. میں آئی ہوئی ہوں شاپنگ کر لوں، کچھ گھوم لوں، کچھ کھا پی لوں، کچھ ڈائننگ کر لوں، جو پیسے بچتے ہیں پوائنٹس وہ سب اڑا کے جاؤں یہاں پہ. تو میں یہ سب کچھ مائنڈ میں کر کے بیٹھی ہوئی تھی. تو ان کو میں نے کرکا دیا. میں نے کہا میں نیکسٹ آؤں گی تو آپ سے پھر آپ کی فیملی میں ملاقات کروں گی. ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں نے فرال کے ساتھ پھر آنا ہے. تو بہت جلدی میری آف تھی، کچھ شو ریکارڈ کرا کے پھر میں بیٹی کو لے کے گئی تھی گھومنے کے لیے، اس کا ویزا لگوایا تھا. تو اس ٹائم پہ ان کو بتا دیا تھا کہ میں بیٹی کے ساتھ آ رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے پھر ان ٹچ پوچھنا شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے اپنی امی سے میری ملاقات کرائی. ایک ہم باہر کہیں مجھے ڈنر پہ لے کے گئے، اپنی امی کو لے کر آئے تھے ساتھ، اور مجھے اور فرال کو پک کر کے، اور ہم ادھر بھی اس وقت بھی ہلٹن میں ٹھہرے تھے. ایسے ہی تو وہاں سے پک کر کے پھر مجھے یہ لے گئے اور لے جا کے تو انہوں نے بڑا کھانا کھلایا. اور جس ریسٹورنٹ کی ہم نے بڑی تعریفیں سنی تھی وہاں پہ، تو ہم وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب یہاں پہ کیبرے ہوگا. کیبرے ڈانس ہوگا. اب ان کی امی ہم سارے پریشان. ہم نے کہا ہم تو بات کرنے آئے تھے، ہم تو کھانا کھانے آئے تھے. انہوں نے ایسے ٹیبلیں ہٹا دی، وہ فیمس تھا ادھر کا. اب ہم نے گوگل شگل میں، انہوں نے بھی گوگل شگل میں دیکھا تھا. پھر رستے میں ہم ڈھونڈ رہے تھے تو خیر وہ بک کرائے ہوٹل، اور دوسرے پھر ہوٹل میں گئے، وہاں پہ جا کے بات چیت ہوئی، بیٹھے. پھر سلسلہ پھر کیا ہوا؟ پھر میں تو پہلے سے آپ کو لائک کر چکا تھا. امی جان نے پھر آپ کو بہت زیادہ پسند کیا. ٹھیک ہے، کیا کہا امی نے مل کے؟ امی جان نے جب فرال بھی ملی تو آپ کو امی جان کہتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، بیٹی بھی، فضا بھی. ٹھیک ہے، آپ کی پھر گپ شپ بھی ہوئی امی جان سے کافی دیر. ٹھیک ہے،
تو امی جان نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ، پھر کہنے لگی کہ ادھر بات کروں یا کہ گھر جا کے یہ بتاؤ بات کیسے. مجھے 2-3 دفعہ رہا آپ سے پوچھا؟ ہاں مجھے کان میں 2-3 دفعہ گیا کہ کیسے بات کا کیسے شروع کروں، میں کروں یا تم کرو گے. میں نے کہا آپ نہیں کرنی امی جان، میں نے تو ملا دیا آگے، آپ شروع کریں. اس وقت آپ فائنل کر چکے تھے کہ آپ پرپوز کریں گے؟ ہاں. امی کو آپ نے منایا تھا یا امی کا دل کر رہا تھا؟ ظاہر اب کہا تو میں نہیں تھا نا، بتایا تو میں نہیں تھا، لیکن امی جان شی واز آلسو ایگریڈ از ویل. تو امی کو کیا کہہ بہت کے اچھی منایا لگی، تھا؟ امی نے بہت دیکھا تھا پیاری. مجھے پہلے ٹی وی پہ دیکھا تھا؟ امی جان نے آپ، ہاں جی آپ کا دیکھا تھا. اچھا تو اب پھر امی مان گئی تھی آپ جلدی؟ کا مہندی ڈرامہ دیکھا تھا امی جان نے. اچھا. آپ سے ملی تو امی جان نے کہا ان کا میں نے مہندی ڈرامہ دیکھا. اچھا. ہاں تو امی جان تو مان گئی تھی بالکل. اچھا. اسی ٹائم تو ان کو ایشو نہیں تھا کہ امی کہتے ہیں آپ اکیلے رہتے ہو تو فضا بھی اب ان کو پتا تھا کیا ہے اکیلے کیوں رہتے تھے؟ اپنے دوست یاروں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیتے، محلے والوں کو بھی رکھ لیتے. اچھا خیر، ایک جیون ساتھی تو چاہیے ہوتا ہے نا آپ کی لائف میں، ایسا ہی ہے. وہ بھی آپ جیسا. تو آپ کی بھی اسی طرح پاسٹ لائف تھی جو میری پاسٹ لائف تھی؟ ایسے ہی بالکل. تو اس پاسٹ لائف سے گزر کے پھر آپ اکیلے تھے؟ پھر آپ ایسے تو آپ کو بھی سہارا چاہیے تھا کیا؟ سارا چاہیے تھا، مل گیا الحمدللہ.